السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا تیری شان عالمانہ نے یہ ثابت کر دیا تجھ کو زیبا ہے امامت سیدی احمد رضا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میں آپ کے سامنے سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا، اور وہ گفتگو جو مشتمل ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر اور اعلیٰ حضرت کا اپنے پیرزادگان کا ادب اور احترام کرنے کے سلسلے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی کام کیا، تحقیق، تصنیف، ترجمہ، تفسیر، وہ سب مسلم ہے، مگر عشق رسول آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ عشق رسول آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد عشق رسول اکرم تھا۔ ان کا نصب العین تعظیم رسول تھا، ان کی ہر ادا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئینہ دار تھی، ان کا ہر قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کے لیے وقف تھا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بن کر سنی مسلمانوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں، سنی مسلمانوں کی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ رسول کی تعظیم کرنے والوں، اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والوں کو کل بھی اعلیٰ حضرت اچھے لگتے تھے اور آج بھی اچھے لگتے ہیں، وہ ان کی پہلی چاہت ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے عشق رسول کا، یہ سب انعام ہے ناموسی رسالت پر خود کو قربان کرنے کا۔ اور یہ سب کیوں اور کیسے ہے؟ جب یہ سوال سیدی اعلیٰ حضرت سے کیا جاتا ہے تو آپ مسرور ہو کر جواب دیتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور یہ سرکار مارہ کی بڑی سرکار تھی، جن میں بڑے حضرت صاحب حضور سیدنا شاہ آل رسول احمدی قدسہ سرہ کے دستے حق پرست پر امام احمد رضا نے اپنی جان و مال کا سودا کر کے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ خانقاہ برکاتیہ قادریہ نوریہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید امین میاں قبلہ مقدس العالی ماہنامہ اعلیٰ حضرت کے 100 سالہ عرس رضوی نمبر کے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ماجد حضور سیدنا احسن العلماء اور ام مکرم حضور سیدنا سید العلماء اور دادا صاحب حضرت سیدنا شاہ آل ایبا قادری نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک صدی سے زیادہ گزر گئی، 1294 ہجری میں ایک نوجوان صاحبزادے مع والد بزرگوار مارہ کی خانقاہ برکاتیہ میں تشریف لائے۔ سجادہ غوثیہ برکاتیہ پر خاتم الاکابر حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی قدسہ سرہ اور ان کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد یعنی جد مکرم اکابر ہند سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری المنقب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے پردادا حضرت سیدنا شاہ حسین حیدر حسینی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو خاتم الاکابر شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ کے حقیقی نواسی اور بڑے محبوب خلیفہ تھے، تشریف فرما تھے۔ یعنی حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سیدنا شاہ آل رسول کے پوتے ہیں، اور حضرت سیدنا شاہ حسین حیدر حسینی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سیدنا شاہ آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی نواسے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور سیدنا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خانقاہ برکاتیہ قادریہ نوریہ میں موجود تھے۔ ان دونوں حضرات بریلی کو بیعت فرما کر خلافت سے نوازا گیا۔ یعنی جو نوجوان صاحبزادے 1294 ہجری میں اپنی والد بزرگوار کے ساتھ ماہرہ مطہرہ کے خانقاہ میں تشریف لائے، ان دونوں حضرات بریلی کو بیعت فرما کر خلافت سے نوازا گیا۔ نوری دادا نے پوچھا کہ حضور، آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے، اور ان دونوں حضرات کو آپ نے خلافت فوراً عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدنا شاہ علی رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں صاحب، لوگ گندے دل اور میل نفس لے کر آتے ہیں، ان کی صفائی کی جاتی ہے، پھر خلافت سے نوازا جاتا ہے، مگر یہ دونوں حضرات پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے، صرف اور صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی۔ ناظرین کرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دونوں حضرات کون تھے۔ ایک تو وہ تھے جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے والے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد بزرگوار امام المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اسی مجلس میں اعلیٰ حضرت کے مرشد سیدنا شاہ آل رسول قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، میاں صاحب ایک فکر عرصہ سے پریشان کی ہوئی تھی، یعنی حضرت سیدنا شاہ حسین حیدر حسینی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور سیدنا شاہ آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میاں صاحب ایک فکر عرصہ سے پریشان کی ہوئی تھی، بحمد اللہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آل رسول ہمارے لیے کیا لایا، تو میں اپنے مولوی احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔ حضرت صاحب نے اسی محفل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو وہ تمام اعمال و اشغال عطا فرما دیے جو خانوادہ برکاتیہ میں سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے۔ مرشد برحق کے فیض روحانی کا یہ عالم تھا کہ جب اعلیٰ حضرت حویلی سجادگی سے باہر تشریف لائے تو ایسا محسوس ہوا گویا جوانی کے دور کے حضور سیدنا آل رسول تشریف لا رہے ہیں۔ حویلی سے باہر جو فقرا اور درویش حاضر تھے، انہوں نے حسب دستور قدیم اسم جلالت اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ چند لمحات کے بعد اعلیٰ حضرت اپنی شکل میں آ گئے، گویا کہ پیر نے اپنے مرید پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ بحمد اللہ ایک صدی بیت جانے کے بعد لکڑی کی وہ چوکی اور مسند جس پر صدی کے مجدد نے پیر و مرشد کے دست حق پرست پر جان و مال کا سودا کیا تھا، برکاتی حویلی سجادگی میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت مرشدان اعظام کا اس درجہ ادب ملحوظ رکھتے تھے کہ ماہرہ کے اسٹیشن سے خانقاہ برکاتیہ تک براہ پا تشریف لاتے تھے۔
یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے مرشدان بارگاہ کی وہ ادب اور تعظیم کرتے تھے کہ جب آپ ماراہرہ شریف جایا کرتے تھے تو ماراہرہ شریف کے اسٹیشن پر آپ اترتے، وہاں سے اپنے پیروں سے اپنی جوتی کو اتار لیتے اور ننگے پیر اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا اپنی پیر خانے کا ادب۔ جب اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے کا یہ ادب کر رہے ہیں تو اپنے پیر کا کتنا ادب کرتے رہے ہوں گے۔ اور ماراہرہ سے جب حجام خط یا پیام لے کر بریلی جاتا تو حجام شریف کہہ کر مخاطب فرماتے اور اس کے لیے خانے کا خوان اپنے سر اقدس پر لایا کرتے تھے۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت کے یہاں بریلی شریف میں ماراہرہ شریف سے حجام خانقاہ برکاتیہ کا کوئی پیغام یا خط لے کر حاضر ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس حجام کو حجام شریف کہہ کر پکارتے اور اس پیغام لانے والے کے لیے کھانے کا سامان اپنے سر پر رکھ کر لے کر آتے تھے۔ حضور سید امین میاں صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ نوری دادا نے اعلیٰ حضرت کو چشم و چراغ خاندان برکات فرمایا اور کہا کہ اس دور میں سنیت کی کسوٹی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور خاندان برکاتیہ کے تعلقات مثالی ہیں۔ نوری دادا میرے مرشد برحق تاج العلماء سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم حضور سید العلماء نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے وقف فرما دی۔ خاندان برکاتیہ کا بچہ بچہ اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے۔ ہماری نجی مجالس ہوں یا عوامی جلسے، ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ و اشاعت ہی ہم لوگوں کو نصب العین اور مطمح نظر ہوا کرتا ہے۔ اسی ضمن میں اپنے محترم حضور سید العلماء قدس سرہ کا یہ شعر مجھے بار بار یاد آ رہا ہے۔ حفظ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم۔